زندگی خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ہر ایک جو سانس ہے نا وہ اپنی مرضی سے پرووائڈ کرتا ہے. تو ہمیں ہر وقت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا خیال رکھتا ہے. ہمیں ہر وقت یعنی صحت، تندرستی، ہر چیز دنیا کی بخشتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پرخلوص رہنا چاہیے. یعنی زندگی گزارتے ہوئے انسان کو کبھی بھی نیگیٹو چیزوں کو نہیں اپنے مائنڈ میں زیادہ رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے، کیونکہ پازیٹیو رہنے سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. تبدیلی جو ہے نا ہمیشہ انسان کے اندر سے آتی ہے، نہ کہ باہر سے. جب ہم اپنے انر کو تبدیل کریں گے، اپنے اندر کو تبدیل کریں گے، تو ہماری لائف جو ہے نا وہ خود بخود پازیٹیو ہوتی جائے گی. اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پہاڑ بنا کر اپنے سر پر ان کو سوار رکھیں گے تو وہ پہاڑ جو ہے نا وہ مزید بڑے ہوتے جائیں گے، نہ کہ وہ کم ہوں گے. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہلے سے ہی ختم کر دیں، شروع سے ہی، تو ہماری لائف جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ بڑے پازیٹیو طریقے سے گزرتی ہے. ہم انسان ہیں، ہم کبھی بھی ہر کام میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. پرفیکٹ اور کامل جو ہے نا خدا کی ذات ہے صرف. گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو جتنے بھی نئے لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، ضرور میرے چینل کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو آج کی ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو اور آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہونے والی ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کو. تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی 5 باتیں شیئر کروں گی جو کہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنا کر اپنی لائف کی جو ہے نا جس کی وجہ سے ویلیو وہ بڑھا سکتے ہیں. ہم اپنی پرسنالٹی کو نکھار سکتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. تو سب سے پہلے میں آپ کو آج کی تھوڑی سی روٹین بتا دوں کہ میرے تقریباً بارشوں کی وجہ سے نا کافی زیادہ کپڑے جمع ہوئے تھے. تو ابھی 1-2 دن پہلے دھوپ لگی تو میں نے یہ کپڑے بھی دھوئے. اور جس دن میں نے کپڑے وغیرہ دھونے ہوتے ہیں نا، میں ہمیشہ کوئی دال یا چنے وغیرہ ایسی سبزی بناتی ہوں جس کو مجھے بہت ٹائم جو ہے نا کچن میں اسٹے نہ کرنا پڑے. اس لیے میں چنے وغیرہ اوپر رکھ کے میں چلی گئی تھی، ساری چیزیں اس میں چنوں میں ڈال کے اس کا مسالہ وغیرہ ریڈی کر کے. آپ لوگ کیسے بناتے ہیں؟ آپ بھی میرے ساتھ اپنا طریقہ شیئر کر سکتے ہیں. تو میں تو اسی طرح سے ہمیشہ بناتی ہوں. اور پھر میں نے بہت زیادہ واشنگ کی. واشنگ کے ساتھ ساتھ پھر میں نے آگے میرب کا ایک سوٹ سٹچ ہونے والا تھا، وہ بھی کیا میں نے. لیکن اس کی مکمل ویڈیو کٹنگ اور سٹیچنگ کی میں نے اپنے دوسرے چینل پر اپلوڈ کی ہے جس کا نام ہے اسٹیچنگ باکس. تو پلیز آپ اس چینل پر جا کر بھی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور اس میں سے پوری مکمل سلائی کی ویڈیو اور کٹنگ کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو چلیں آج ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو مین پوائنٹ ہے نا ہمارا وہ یہ ہے کہ نیگیٹو رویہ کبھی بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے ہمیں نا، کیونکہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں ہماری لائف کو ہمیشہ کھوکھلا کر دیتی ہیں. ہماری پرسنالٹی کو نکھارنے میں نا ہمارے یا ڈم کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. نکھارتی تو نہیں بلکہ یہ ڈم ہماری پرسنالٹی کو ڈے بائی ڈے یہ ڈاؤن کرتی ہیں نیگیٹو چیزیں جتنی بھی ہیں. دراصل ہماری زندگی جو ہے نا ایک آئینہ ہے. ہم جو کچھ بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں وہی ہمیں واپس ملتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے. فرض کریں کہ آپ نے بہت اچھے اور ویل ڈریس ہوئے ہیں، بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں، کسی اچھے برانڈ کے پہنے ہیں، لیکن آپ کے انر اگر کوئی سٹریس ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ کے فیس پہ، آپ کی آنکھوں میں کبھی کسی چیز کا یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی گلو نہیں ہوگا. اور آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا اس میں دبی دبی لگے گی، آپ کی پرسنالٹی میں نکھار نہیں آئے گا. اس کے برعکس اگر آپ کوئی عام سا کپڑا پہن لو گے اور آپ کا اندر سے بہت پیسفل ہوں گے، آپ میں پازیٹیو انرجی ہوگی، تو آپ کا فیس بھی گلو کرے گا، آپ کی آئیز بھی شائن کریں گی. یعنی آپ آل اوور آپ کی ساری پرسنالٹی جو نا وہ ویل گروم دکھائی دے گی. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی جو نیگیٹو چیزیں ہیں ہمارے اندر وہ ہمارے رویے کو دن بدن چڑچڑا کرتی جاتی ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں نا اپنی لائف سے ختم کرنا ڈے بائی ڈے. منفی رویہ جو ہے نا وہ ایک بوجھ ہے، یہ ایک ایسی زنجیر ہے، اگر آپ اس کو دل اور دماغ میں رکھیں گے تو یہ آپ کے دل اور دماغ کو ہمیشہ باندھ کر رکھے گا اور آہستہ آہستہ ہماری شخصیت جو ہے نا وہ الجھنوں کا شکار ہوتی جائے گی. لیکن جب آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ کی شخصیت مزید اٹریکٹیو ہوگی، لوگ آپ کی طرف خود بخود اٹریکٹ کریں گے، آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں گے لوگ.
ہمیں زندگی کو نا ایک ہمیشہ نعمت سمجھنا چاہیے کہ جو ہمیں خدا نے عطا کی ہے، اور اس کا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے زندگی کے لیے، زندگی کی ساری نعمتوں کے لیے جو بر وقت ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اور ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا پازیٹیو چیز ڈھونڈنی چاہیے، آسانی تلاش کرنی چاہیے۔ جب ہم نیگیٹو چیزوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی پازیٹیو لیسن اپنے لیے حاصل کریں گے نا، تو ڈے بائی ڈے ہماری شخصیت جو ہے نا وہ زیادہ پیسفل اور زیادہ یعنی ویل گروم ہوتی جائے گی۔ نمبر سیکنڈ پہ ہے کہ خود غرض بالکل بھی نہیں بننا چاہیے انسان کو نا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات اور ضروریات کو یعنی وہ اولین ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آپ میں کھوئے رہتے ہیں اور دوسروں کے جذبات اور احساسات کو وہ بالکل بھی نہیں سمجھتے، اور پھر ایسے لوگوں کو لوگ جو ہے نا وہ خود غرض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اچھا دوست، ایک اچھا ساتھی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف پارٹنر میں جو بھی ہے نا، اپنی لائف پارٹنر، چاہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کے خاندانی کسی کے ساتھ رشتہ ہے، آپ کا ازدواجی رشتہ ہے، آپ کے دوست و احباب ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ بیلنس لائف گزاریں اور ان کو اہمیت دیں، اپنے رشتوں کی قدر کریں، ان کی باتیں غور سے سنیں، ان کے دکھ درد بانٹیں، بھلا یہ چاہے دکھ درد جو ہے نا الفاظ کی صورت میں ہی کیوں نہ آپ بانٹے ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اپنی دکھ بھری کہانی یا درد بھری کہانی سنا رہا ہے تو اس کو غور سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ دوسروں کی باتیں اس طرح سے سنیں کہ سنانے والا اپنے دل کی ہر بات کہہ دے، تاکہ اس کا بوجھ جو ہے نا ہلکا ہو جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی یا آپ کسی کا کام کر کے اس کے دکھ درد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا بھی وقت کسی کو دے کے اس کی بات کو سنیں، اس پر غور کریں اور اس کو اہمیت دیں، نہ کہ آپ یعنی اگلا انسان بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو کاٹ کے آپ آگے بڑھ جائیں۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس طرح کے ہوتے ہیں، جو دوسروں کی بات کو ہمیشہ کاٹ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسروں کی بات کو غور سے سنتے نہیں، وہ بہت ہی خود غرض لوگ ہوتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی آپ کو اسی طرح اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لین دین ہے جو محبت اور اعتماد پر قائم ہوتا ہے، اور جس سے آپ کی شخصیت جو ہے نا وہ بہت زیادہ نکھرتی ہے۔ نامناسب رویہ اختیار کرنا۔ ہر معاشرے کے کوئی نہ کوئی آداب اور اصول ہوتے ہیں جن کا احترام کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان یعنی باؤنڈریز کو کراس کریں گے تو لوگ ہمارے اس رویے کو نوٹ کریں گے۔ ہمارے سامنے لوگ کچھ بھی نہ کہیں لیکن ہمارے بعد ضرور ان ساری چیزوں کو وہ نوٹ کرتے ہیں اور ضرور باتیں کریں گے۔ بعض دفعہ ہم بات چیت کرتے ہوئے ہم دوسروں کی بات بھی کاٹ دیتے ہیں، کسی کی بات کو غور سے نہیں سنتے، اور یا پھر اونچی آواز میں بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی لوگ ہمیں جو ہے نا بدتمیز کہتے ہیں، برا بھلا کہیں گے ہمارے بارے میں، اس سے ہماری شخصیت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اسی طرح جب ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، چند لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے یا بحث و مباحثہ ہو رہا ہے تو ہمیشہ دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیں۔ اپنی سوشل سکلز کو بڑھانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم معاشرے میں اچھی لائف گزار سکیں اور پازیٹیو طریقے سے گزار سکیں۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، دوسروں کو بات کرنے کا موقع دیں، شکریہ ادا کرنا، دوسروں کا معذرت کرنا، وقت پر پہنچنا، یعنی یہ ساری چیزیں نا آپ کی شخصیت کے لیے بہت ضروری ہیں، جو آپ کی شخصیت میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہیں اور آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہیں اور لوگوں میں آپ کی ویلیو بڑھاتی ہیں۔ آپ کی اہمیت دوسروں کے سامنے 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ خود اعتمادی کی کمی ہونا۔ اگر آپ اپنی ایبلٹیز پر یقین نہیں رکھتے تو آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، اور یہ خود اعتمادی ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی کوئی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود اعتماد نہیں نہ ہوتے تو یہ دوسروں کو بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس انسان کو اپنے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، اس لیے یہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، یا بات چیت کرتے ہوئے ادھر ادھر موو کر رہا ہے، یا ہاتھوں کو پکڑ رہا ہے، یا بالوں کو کھینچ رہا ہے۔ سم ٹائم لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں بات چیت کرتے ہوئے نا، تو لوگ کہتے ہیں پھر سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کانفیڈنس کی کمی ہے۔ جب آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ میں ایک خاص قسم کی کشش پیدا ہو جاتی ہے جو دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اعتماد ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مغرور ہو جائیں، آپ دوسروں کی کوئی ویلیو نہ سمجھیں، بلکہ خود اعتمادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ابیلٹیز کو زیادہ اجاگر کریں، اپنے لائف میں آنے والے ٹاسک جو ہے نا ان کا مقابلہ کریں، ان کا یعنی خود اعتمادی کے ساتھ آپ مقابلہ کریں۔ اگر آپ اپنی ایبلٹیز کو پہچانیں گے، اپنی قدر کریں گے تو لوگ بھی آپ کی قدر کریں گے اور آپ کو اہمیت دیں گے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو ہمیشہ سراہا کریں،
تاکہ آپ میں زیادہ سے زیادہ کانفیڈنس ہوئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیا کریں. کوشش سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے اور انسان کی شخصیت جو ہے نا ویل گروم ہوتی ہے. نمبر 5 پہ ہے کہ ماضی کے تجربات اور غلط فہمیاں. بعض اوقات لوگ اس لیے بھی ہمیں ناپسند کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں کوئی غلط ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، کوئی غلطیاں کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لاس بھی ہوا ہوتا ہے. تو لوگ ہمیں سوچتے ہیں کہ ہلکا لے لیتے ہیں ان چیزوں سے کہ ہاں اس نے بھی تو فلاں کام کیا تھا نا ماضی میں، اس کو بڑا یعنی کچھ کو فائدہ حاصل ہو گیا تھا. تو اس لیے لوگ یعنی یہ نہیں سوچتے کہ اس انسان نے اپنے تجربات سے یعنی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، تو اس لیے یہ انسان آگے بڑھا ہے. تو اس لیے بھی لوگ ہمیں نا یعنی بعض دفعہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنا کو شروع کر دیتے ہیں کہ اس انسان نے کیا کرنا ہے، اور پھر لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے. اور بعض دفعہ لوگ ہماری باتوں کا بھی غلط مطلب لے لیتے ہیں اور اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اور دوسروں کی غلط فہمیوں کو دور کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو ہمیں فوراً وہاں پہ اس کو روکنا چاہیے اور اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے کہ یعنی یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں نے اس وے سے بات نہیں کی تھی، شاید آپ کو کسی نے غلط بات پہنچائی ہے آپ تک نا، تاکہ اگلے بندے میں، اگلے انسان میں آپ کی ویلیو جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے برقرار رہ سکے. بعض دفعہ یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں جو ہے نا وہ بہت بڑا یعنی محاذ کھڑا کر دیتی ہے اور انسان میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے رشتوں میں نا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کو کوئی بلا وجہ ناپسند کرتا ہے تو پھر اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ یعنی اس کی پرواہ نہ کریں، اس سے دور ہو جائیں، اس کو بالکل چھوڑ دیں اس کے حال پر. لیکن آپ اپنا بیہیویئر درست رکھیں اور اپنا یعنی موڈ کو بالکل بھی خراب نہ کریں. آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ناپسند کرنے والے لوگ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہو کر آپ کو ہوئی ویلیو دینے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جب آپ نے اپنی شخصیت کو پازیٹیو وے سے نکھار لیا، اچھے طریقے سے اپنی شخصیت کو گروم کر لیا، تو ضرور آپ کی طرف سبھی لوگ اٹریکٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. ہمیں کبھی بھی بلا وجہ کسی کے بارے میں کوئی بھی غلط فہمی جو ہے نا وہ اپنے دل میں نہیں پالنی چاہیے، جو کہ ہماری پرسنالٹی کو بہت زیادہ ڈاؤن کرتی ہے. تو جی فرینڈ، یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی موٹیویشنل سی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو میں نے چنے پکانے کا آپ نے اسکرین پہ وہ طریقہ دیکھا، وہ اس طرح سے آپ بنائیں گے تو آپ کے بہت ہی ٹیسٹی چنے بنیں گے، بلیک چنے جو ہیں. تو یہ میں نے میرب کا سوٹ سلائی کیا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ دیکھیں میں نے لیس کتنے اچھے طریقے سے لگائی ہے. آپ یہ ساری جو ویڈیو ہے وہ میرے دوسرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو فل ویڈیو یعنی لیس لگانے کا طریقہ، کٹنگ کا سارا کچھ ادھر سے مل جائے گا. میرے دوسرے چینل پر نا آپ کو ٹراؤزر کی کٹنگ، شرٹ کی کٹنگ، گلا بنانے کا طریقہ اور بچوں سے ریلیٹڈ کپڑے بھی ضرور ملیں گے. اوکے، تھینک یو فار واچنگ.